السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ سیرت النبی۔ بحیرہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب آپ کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے تھے۔ وہ بھی کیا وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ آپ کی جوانی عام نوجوانوں کی جوانی سے کتنی مختلف تھی۔ دن ہم بھی گزارتے ہیں، دن وہ بھی جو آپ نے گزارے۔ صدمے برداشت کیے، باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے وہ گزاری۔ ماں کا انتقال ہوا، ماں کی محبت سے محرومی، دادا کی محبت سے محرومی، اتنی محرومیوں میں بھی وقت آگے بڑھا، آپ جوان ہو گئے۔ شروع ہی سے مزاج، دلچسپیاں مختلف ہیں۔ بہت زیادہ گفتگو، وقت ضائع کرنا آپ کے مزاج کا حصہ نہ تھا۔ آپ کے بہترین دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جوان ہوئے انتہائی برے ماحول میں پلنے کے باوجود اپنی جوانی کو بے داغ رکھا۔ عشق بازی، بدکاری، نظر بازی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ گھر گھر شراب خانے کھلے ہیں، گناہ کرنا آسان ہے۔ یہ نوجوان شراب کا ایک قطرہ اپنی زبان پر نہیں رکھتا۔ مجسم پاکیزگی۔ ہم کہتے ہیں ہم ماحول سے نہیں بچ سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس معاشرے میں ٹھیک رہیں، تو ان کی سورت النبی پڑھانی پڑے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے، اس بارے میں سنت جانتے نہیں، خاندان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں آپ کو موقع مل رہا ہے سیرت نبی پڑھنے کا اور سننے کا۔ جب تک میں اور آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند، فائدہ نقصان سے باہر نہیں نکلتے، کیسے رب کے پسندیدہ بندے بنیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی دیکھیں اور آج کے نوجوان کو دیکھیں، کس چیز نے ان کو بگاڑ دیا؟ بچہ بگڑا ہوا تو پیدا نہیں ہوتا، وجہ والدین نے اسلامی تربیت ہی نہیں کی۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی چن لے، آمین۔ اس نوجوان نے نہ غیر اللہ کے آگے سر جھکایا، نہ مشرکانہ طریقے اپنائے۔ ماحول کتنا برا ہو، آپ سچے اور حق پر ہیں، ماحول آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار تجارت کی مصروفیات کے بعد جب فرصت ملتی، اس کو تفریحات، عیش کی چیزوں میں نہیں گزارتے۔ آپ کو گلیوں میں پھرنا، خوش گپیوں، فضول باتیں کرنا پسند ہی نہیں تھا۔ عموماً نوجوان سو کر یا بیکار گھوم کر یا بیکار باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر قریش کے نوجوان گانے بجانے کی محفل منعقد کرتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی محفل میں جانے سے روک دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 2 بار آپ کو ایسی مجلس میں جانے سے روک دیا۔ آپ سو گئے، آنکھ کھلی، سب ختم ہو چکا تھا، رات گزر چکی تھی۔ عرب میں داستان گوئی موسیقی کلچر کا حصہ تھی، آپ ان سے الگ رہے۔ 2 دفعہ ایسے مواقع آئے محفل میں شرکت کے، آپ گہری نیند سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے زندگی میں صرف 2 بار کسی بے مقصد اہل جاہلیت والی محفل میں شریک ہونے کا ارادہ کیا، اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ اہل قریش لات اور عزیٰ کے بتوں کی پوجا کرتے اور عید ان بتوں کے سامنے جا کر مناتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جاتا تھا، جس پر میرے چچا اور پھوپھیاں ناراض بھی ہوئے، لیکن میں نے ان کے دباؤ میں آ کر بھی نہیں گیا۔ مجھے بتوں کے پاس جانا، ان کو ہاتھ لگانا پسند نہیں تھا۔ آپ نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی۔ قریش، خاص طور پر بنی اسماعیل، ہزاروں برس سے تجارت پیشہ تھے۔ آپ کے چچا بھی تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کے لیے شام، بصرہ، یمن جاتے، تجارتی سفر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا۔ اس تجارتی کاروبار میں آپ کے حسن معاملہ اور دیانت اور امانت اور صدق، وعدے کا پورا کرنا، اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب آپ کے معاشرے نے دیا۔ سنن ابو داؤد میں ایک صحابی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروبار کا معاملہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا۔ میں نے کہا آپ انتظار فرمائیے، میں بھی آیا۔ آپ نے وعدہ کیا، اچھا میں یہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں اتنا مصروف ہوا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا وہاں پہنچا تو آپ وہاں موجود تھے۔ تجارت میں نہ آپ بحث کرتے نہ جھگڑتے، تجارت میں اتنی امانت دکھائی کہ آپ کا لقب امین پڑ گیا۔ نہ آپ بد اخلاق تھے، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند واقعات میں سے ایک جنگ فجار بھی ہے۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ لڑائی قیس اور قریش قبیلے کے درمیان ہوئی۔ قریش کے تمام خاندان نے شرکت دی، آپ بھی شریک ہوئے، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، آپ نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔
جب جنگ شروع ہوئی، ابن حشام نے آپ کی عمر 14 سے 15 سال بتائی ہے۔ آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ چچا جنگ کر رہے تھے، آپ ان کو تیر پکڑا رہے تھے۔ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہی۔ اس طرح جب جنگ ختم ہوئی، آپ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہ لڑی، صرف ہیلپر کے طور پر کام کیا۔ یہ جنگ آپ کی جوانی میں ہوئی۔ فتح الباری میں اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینوں کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ ان واقعات کو بیان کرنا صرف کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت جن جن ماحول اور حالات سے گزری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس ماحول میں بڑھے ہوئے، وہاں ہوتا کیا تھا، اس کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیوں آتا ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ بہتری اور بھلائی کی چیزیں سوچتا ہے کہ مجھے ان برائیوں کو ختم کر کے معاشرے میں خیر اور بھلائی پھیلانی ہے۔ جس بندے میں شر ہوتا ہے وہ عام طور پر اس شر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں، ہم ماحول کا روتے رہتے ہیں، ماحول اچھا نہیں، فلاں اچھا نہیں، اسکول اچھا نہیں۔ ہم خود اچھا کام نہیں کرتے اور الزام ماحول کو دیتے ہیں۔ ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کیا ماحول ہے، لڑائی اور جنگوں کا ماحول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں طرز عمل اور کردار کیسا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔